السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج آپ کا 7واں باب اسٹارٹ ہوگا جس کا نام ہے رہنمائی اور مشاورت. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ رہنمائی کیا ہوتی ہے اور مشاورت کیا ہوتی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے رہنمائی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا حل تلاش کرنا یا اس کی وجہ تلاش کرنا، اور مشاورت ہوتا ہے کسی سے مشورہ کرنا کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے اور آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اگر آپ کسی چیز ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو سمجھنا کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، یا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کسی چیز کو لے کر تو آپ کوئی فیصلہ کرنے میں، تو یہ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ کیا چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب آپ پہلے سمجھیں گے اس کو. رہنمائی کو انگلش میں کہتے ہیں گائیڈنس اور مشاورت کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ. تو پہلے آپ اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے کہ رہنمائی اور گائیڈنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، رہنمائی یا مشاورت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں یا جو ہے وہ کاروباری افراد ہوں، پیشہ ورانہ افراد ہوں، ہر انسان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آیا رہتا ہے. تو لیکن ہر انسان میں اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اپنی روزمرہ میں زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہوتی ہیں یا مشکلات ہوتی ہیں، عام طور پہ تو افراد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی کوششوں سے خود سے اس مسئلے کو حل کر سکے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے ان مسئلوں کو خود سے حل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اس کو کسی نہ کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور عموماً یہ خاندان کے ہی افراد ہوتے ہیں جو اس چیز کو حل کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. لیکن کئی مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں جو قریب دوست یا عزیز رشتہ دار یا خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں دے سکتے. بعض لوگوں میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا یا اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو عام اور معمولی مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، ان کو بھی حل کر سکیں. اب یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جو مشکلات یا مسائل ہیں ان میں جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں جو مشکلات یا مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کسی رہنمائی مشورے کی ضرورت ہو. اور اس میں صرف بزرگ یا جو عزیز دوست سے رشتہ دار ہیں وہ یہ مدد کر سکیں. کئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ماہرین کی جو ہے وہ خدمات درکار ہوتی ہیں اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے. انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہے اور اس میں ہر پہلو کے جو مسائل کی نوعیت ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. اب یہاں پہ کتنی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک معاشی مسائل ہوتے ہیں، سماجی مسائل ہوتے ہیں، تعلیمی مسائل ہو سکتے ہیں، نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں، پیشہ ورانہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ مسائل کے مختلف نوعیتیں ہیں جس میں انسان کو مدد جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. بعض انسان اس کو حل کرنے کے خود قابل ہوتے ہیں، اور جب وہ خود سے حل نہیں کر سکتے تو اپنے عزیز رشتہ دار کی جو ہے وہ معاونت حاصل کرتے ہیں. لیکن جب ان کے عزیز رشتہ دار بھی اس چیز کو حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ پھر مشاورت کی طرف جاتے ہیں، کاؤنسلر کی طرف جاتے ہیں یا پیشہ ورانہ افراد کی طرف جاتے ہیں جو ان مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. ہر مسائل کی نوعیت، یہاں پہ جتنی قسم کے بھی مسائل بتائی گئی ہیں ان میں جو مسائل کی نوعیت ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. لیکن ان سب مسائل کے نوعیتوں میں جو چیز مشترک ہوتی ہے، جو مطلب ایک جیسی ہوتی ہے، مشترک کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے ہونا، تو جو ان میں چیز مشترک ایک جیسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا کہ آپ مسائل کو خود سے حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو دوسرے کی مدد اور مشاورت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ابتدا میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رہنمائی کے لیے جو موجود ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہو سکتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یا اس کے بزرگ افراد ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات اور مسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں، مسائل کی نوعیتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو گھر کے ساتھ ساتھ چونکہ بچے کا تعلق معاشرے سے بھی جڑ جاتا ہے تو اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مسائل کی نوعیتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہر مسائل کے نوعیت پہ اس کو مختلف طریقے کی مدد جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. روایتی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو خاندان ہوتا ہے یا بزرگ افراد ہوتے ہیں یا معاشرے کے بڑے افراد ہوتے ہیں وہ اس مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے میں مدد دیتے ہیں، یا اس میں حل پیش کرتے ہیں، یا کوئی راستہ دکھا دیتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ دینے کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں. آج کل کے دور میں دنیا اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ معاشرتی تبدیلیاں آ گئی ہیں، سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ذرائع ابلاغ ہوتا ہے یہ جو آپ کے ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ ہیں،
یہ آپ کے ذرائع ابلاغ ہیں، اور جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس چیز نے ہر چیز کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا کہ ہر چیز کے اتنے زیادہ حل موجود ہے کہ انسان مزید کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی طرف جائے اور کس کی بات سنے، کس کی بات مانے۔ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بہتر مستقبل اور بہتر اور روشن مستقبل کے لیے رہنمائی اور مشاورت کی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور ہر شعبے کے لیے مختلف ماہرین جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اگر اگر کسی نے اپنا کریئر پرسو کرنا ہے سائیکالوجی میں یا نفسیات میں، تو اس کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ماہر کی خدمات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے آئی ٹی کی طرف جانا ہے تو وہ اس سے متعلقہ شخص کے پاس جائے گا رہنمائی مشاورت کے لیے۔ اگر کوئی ٹیچنگ کی طرف جانا چاہتا ہے یا جس بھی کریئر یا شعبے کی طرف جانا چاہتا ہے، پیشے کو اپنانا چاہتا ہے مستقبل میں، وہ اس سے متعلقہ افراد کے پاس جائے گا رہنمائی اور مشاورت کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رہنمائی اور مشاورت ہوتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر زمانے میں جتنے بھی دور گزر چکے ہیں اور آنے والے دور میں انسان کو رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، جو ہے وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ کسی قوم کی طرف آدم کو مبعوث فرمایا، کسی قوم کی طرف نوح کو، لوط کو، تو اس طرح حضرت محمد جس طرح ہماری قوم کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ رہنمائی اور مشاورت کیا ہوتی ہے، یعنی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے مسائل اپنے مسائل کے حل کو رہنمائی کہتے ہیں۔ کس راستے کی طرف جانا ہے اس چیز کو جو ہے وہ رہنمائی کہتے ہیں، اور حل کو جو ہے وہ مشاورت کہتے ہیں۔ رہنمائی آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو راستہ دکھایا جائے وہ آپ کی رہنمائی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو اس راستے پہ چھوڑ کے آیا جائے، آپ کو منزل تک پہنچا دیا جائے۔ یہ چیز مدد میں آئے گی، لیکن رہنمائی میں کیا چیز آئے گی کہ آپ کو صرف وہ راستہ بتا دیا جائے کہ آپ اس راستے کی طرف چلیں، تو یہ چیز آ جائے گی رہنمائی میں۔ اور اگر آپ کسی چیز کو لے کر مشکل میں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مستقبل میں کیا کرنا ہے اپنے پیشہ ورانہ لحاظ سے یا ذاتی زندگی میں بھی، تو جو حل آپ کو بتایا جائے گا وہ ہوگی آپ کی مشاورت۔ تو آگے آ جاتا ہے رہنمائی کا مفہوم۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رہنمائی کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں راستے کی نشاندہی کے، یعنی اپنے راستے کی صرف نشاندہی کرنی ہے۔ نشاندہی ہوتا ہے بتانا، دکھانا، سمجھانا، اور حل دکھا دینا، سمجھا دینا۔ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ چھوڑیں جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے آپ کی منزل تک۔ تو اس کے مطلب رہنمائی کے لغوی معنی لے سکتے ہیں کسی بھی راستے کی نشاندہی کرنا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو رہنمائی کو مدد کے معنی بھی لیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مدد اور چیز ہوتی ہے اور رہنمائی اور چیز ہوتی ہے۔ مدد اور رہنمائی دو مختلف چیزیں ہیں۔ رہنمائی ہوتا ہے صرف راستے کی نشاندہی کرنا، اور مدد ہوتا ہے راستے تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ یہ درست بات نہیں ہے جو کہی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان راستہ بھول جاتا ہے اور آپ اس شخص کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بتا دیں گے کہ یہ راستہ فلاں آپ کی منزل تک جاتا ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے رہنمائی۔ لیکن اگر آپ اس بندے کو راستے تک، اس کی منزل تک پہنچا آتے ہیں تو یہ چیز ہو جاتی ہے مدد۔ تو رہنمائی میں بس اتنی سی بات شامل ہے کہ کسی کو اس کے راستے کی نشاندہی کرنا، اس کا راستہ سمجھا دینا، اس راستے کسی مشکل سے نکلنے کا حل سمجھا دینا، یہ چیز ہوتی ہے رہنمائی۔ لیکن جب آپ اس بندے کو اس کی منزل تک پہنچا آئیں، اس چیز کو کہتے ہیں مدد۔ رہنمائی میں انسان کی مشکلات و مسائل کا حل نہیں تلاش کیا جاتا، بلکہ اس کی مدد کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ صرف اس کے خاص مشکل ہی کہیں کا نہیں بلکہ ہر مشکل مسئلے کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو جائے۔ رہنمائی میں آپ صرف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، آگے ان کے حل کی نشاندہی کرتے ہیں، مسئلے کو نوعیت کو سمجھتے ہیں، اور انسان کے بتاتے ہیں کہ اس کو کون سے طریقہ کار اپنانا چاہیے، اس کا حل کس طریقے سے تلاش کرنا چاہیے، یعنی انسان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہو جائے، نہ کہ اس کے مسائل حل کر کے اس کو دے دیے جائیں۔ اس سے یہاں پر آپ آگے اس کی کچھ تعریفیں بتائی گئی ہیں رہنمائی کی، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جو معاملات ہیں یا جو مسائل کی نوعیت ہے اس سے واقفیت دے دی جائے، اس سے آگاہی دے دی جائے، تاکہ انسان اپنی جو صلاحیت ہے اس کو اپنی صلاحیت جو ہے وہ اجاگر کر سکے، اور اپنے مسائل جو ہے وہ خود حل کر سکے، اپنے مشکلات کو خود حل کر سکے۔ رہنمائی مسئلے کو حل کرنے کی تکنیک کا نام ہے، نہ کہ مسئلے کو حل کر کے دے دینے کا نام ہے۔
یہ منظم تعلیمی عمل ہے جو افراد میں ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے جس سے انسان اپنی تجربات کو وسعت دے سکے، اپنی قابلیت کو جو ہے وہ وسعت دے سکے اور اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے تمام تر مسائل خود سے حل کر سکے۔ یہاں پہ رہنمائی کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے، بعض اوقات یہ رہنمائی تعلیمی شعبے میں ہوتی ہے، بعض اوقات یہ پیشہ ورانہ قسم کی رہنمائی ہوتی ہے، بعض اوقات کی سماجی مسائل کے حل کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ رہنمائی کے دائرہ کار صرف ایک چیز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرہ کار میں مختلف نوعیتوں کے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں مختلف نوعیتوں کی رہنمائی بھی آ جاتے ہیں۔ ہر مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر مسائل کے حل کی نوعیت بھی یا رہنمائی کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔